میں ہوتا اگر رسول کہتے تو کون کدھر جاتا؟ جب سب گئے ہیں اس کا مطلب ہے نہیں ہے. جی جی ٹھیک. تو ہم کہہ رہے ہیں اگر رسول اپنے حیات میں امت ان کی اتھارٹی کو ماننے سے انکار کر دے، کو ہو جائے، پھر امت کے لیے خسارہ ہے. ٹھیک ہے؟ جو اس کو قبول نہیں کرتی اس کے لیے رسول کی حیات میں واقع کرتا اعلان ہے کہ ہمیں آپ سے نہیں چاہیے، خدا سے چاہیے. خدا سے بھی. آپ رسول سے مراد خدا ہے نا. رسول اللہ کتاب اللہ ہے نا کہ خدا سے چاہیے. نہیں نہیں نہیں، خدا سے کس طرح ملے گا؟ وہی نازل ہوگی، وہی رسول بتائے گا. رسول بتائیں گے. ٹھیک ہے نا. کہا آپ سے چاہیے، نہیں چاہیے. دے کیا رہے؟ قیامت تک گمراہ نہیں ہو گئے. طرف سے ایک اعتراض ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات کے وقت قلم اور کاغذ مانگا، اور آپ کو قلم اور کاغذ نہ دینا یہ گستاخی ہے نا. قرآن کہتا ہے جو نبی دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یہ سارا اصل میں ملبہ ڈالتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہتے ہیں انہوں نے کاغذ اور قلم لانے سے منع کیا، اگر وہ لے آتے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت لکھ دینی تھی اور یہ سارے مسئلے ختم ہو جانے تھے، اور یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دین کا کوئی مسئلہ ایسا رہ گیا ہے جو آپ نے نہیں بتایا؟ اگر آپ نے اس وقت دین کی کوئی بات بتانی تھی، لکھوانی تھی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں بتائی، تو نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ نہ لکھو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں لکھوایا، تو پھر دین کیا ہو گیا؟ ناقص ہو گیا نا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ پوری رسالت پہنچا دیں. پھر آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا کہا تھا؟ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ سب نے کیا کہا تھا؟ ہاں آپ نے پہنچا دیا ہے. آپ نے پھر اشارہ کیا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جائے سب کو میں نے تیرا پورا دین بتا دیا. ان تین دلائل سے کہ الیوم اکملت لکم دینکم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک الا هل بلغت، ان تین دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین کی کوئی بات باقی نہیں رہی. آپ نے اس وقت جو بات بتانی تھی وہ بات آپ پہلے بھی بتا چکے تھے، اس کو دوبارہ آپ نے یاد دہانی کے طور پر لکھوانا تھا. صحیح. ہدایت ملتی ہے ہادی سے. ہادی ہوتا ہے منصوص من اللہ. ٹھیک ہے. امت نے کیا کہا؟ نہیں چاہیے، رسول کے ہوتے ہوئے، رسول کے منہ پہ نہیں. یہ کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی کتاب ہے. ابھی جو ہے وہ تو بات ہی بات ہے. ٹھیک. یعنی ہم مکمل بات کو یہ کرتے ہیں کہ فقط یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے. نہیں چاہیے، صحیح، قرآن میں ہے. قرآن میں آپ کی رسول کی اتھارٹی کو تو چیلنج کر دیا نا، بہانہ جو بھی ہو. ہاں، علت جو بھی ہو اس پر ہم بعد میں آئیں گے کہ وہ رسول خدا کی کیفیت ہے کیسی. رسول جو بھی ہے، رسول کے حیات میں رسول اللہ کی اتھارٹی کو ختم کر دیا گیا. اتھارٹی کو ختم نہیں کیا گیا. ایک موقع پر رسول خدا کی کیفیت دیکھ کر یہ کہا گیا کہ نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں وہی کہہ رہے ہیں جو بھی کیفیت ہے. زندہ تو تھے. جی بالکل زندہ تھے. اس کے بعد 3 دن تک وہی کہہ رہے ہیں زندہ تھے جی، اور اتھارٹی ختم کر دی گئی. کیفیت جو مرضی ہو، بہانہ جو اسی لمحے کے لیے، اسی لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ اس تصور کو کر سکیں کہ رسول کی اتھارٹی نہیں ہے. اتھارٹی ہے یہ بات. اتھارٹی اور کیا ہوتی ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا، مجھے آپ بولنے دیں. اور اگر آپ انٹرپٹ کرتے رہیں اور آ کے اتھارٹی بھی آپ کی ہے نہیں، مثال آپ کی آپ کر سکتے ہیں. میں نے مثال کے طور پر لمحے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہا گیا کہ نہیں آپ اس کو رہنے دیجیے. مثال میں آپ کو کہوں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی یہ تصور کرے کہ رسول کی ایک لمحے کے لیے اتھارٹی نہیں ہے، اور وہ اتھارٹی بھی کس کی؟ اپنے بعد کے قیامت تک کے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے جو اتھارٹی رسول کو حاصل تھی، وہ ایک لمحے کے لیے ہم تصور کر لیں کہ یہ ان کو حاصل نہیں ہے. یہ قابل تصور ہے؟ نہیں، یہ تو قابل تصور نہیں ہے، قبول بھی نہیں ہے. لیکن ہوا ہے. آپ نے بہت توجہ کر کے لمحے پہ لے آئے تھے نا. ہاں، ایک لمحے کے لیے اس مقام پر، خاص مقام پر جہاں ایک علت تھی اس کے ساتھ. ممکن نہیں بھائی. آپ ادھر کیوں اٹھا رہے ہو کہ اگر کوئی حدیث ہوتی، اگر کوئی نص ہوتا تو امت مانتی؟ رسول خود کہہ رہے نہیں مان رہی ہے. کر لیں 1000 توجیحات، ہم ان میں سے کسی توجیہ پہ کوئی بحث نہیں کریں گے. لیکن کنکلوژن کیا ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں اور رسول کی اتھارٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے. آپ لے آئیں، ہزاروں بہانے لے آئیں، کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہے رسول کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے لیے. اچھا، ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے حدیث قرطاس کا ذکر کیا ہے تو میں ضمن میں ایک سوال کر دیتا ہوں. رسول کی ذمہ ہدایت تھی، دینا چاہتے تھے، قبول نہیں کیا گیا. تو جو رسول کی ذمہ داری تھی ہدایت کو دینا، رسول نے کہا کہ یہاں سے اس حدیث، جس بخاری کی حدیث کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں کہ میرے گھر سے نکل جاؤ. جب تھوڑا اختلاف ہوا تو یہ نکالا جانا، کیا ہدایت بتانا اہم تھا یا نکالا جانا اہم تھا؟ نکالنے میں ہدایت تھی. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حدیث ہے، یہ حدیث ہے. میرا جملہ سن لیجیے نا. یہ نکالنے میں ہدایت تھی امت کے لیے. ہاں، کہ میں جنہیں نکال رہا ہوں انہیں تم نہ اپنانا. چلو ٹھیک ہے، اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے. ایک خاص شیعہ یعنی فکر ہے، ہم اس سے شیعہ فکر کیا ہے بھائی؟ ایک انسان ایک ایسے مقام پر ہے جس کا ہر قول اور فعل حجت ہے. جو ہدایت دینا چاہتا ہے، ہدایت دینا اس کا فرض منصبی ہے. ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اس نے ہدایت نہیں دی ہوگی؟
جس ذریعے سے دینا چاہ رہا تھا اس سے جب روکا تو دوسرے ذریعے سے ہدایت دے دی. ٹھیک. یا تو آپ کہیں رسول نے ہدایت نہیں دی ہے. جی بالکل میں آتا ہوں. اب آپ مان جو ہدایت جو مرضی کہیں ہم اس کو میں نہیں آتے. صحیح. اسی مورد یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گھر میں افراد تھے جن کے درمیان اختلاف واقع ہوا ان کو گھر سے باہر کرنا, یعنی ان کو کہہ دینا کہ آپ چلے جائیں, قومونی یعنی آپ چلے جائیں, مجھ سے تمہارا تعلق کوئی نہیں. چلیں ہم 2 منٹ کے لیے اس کو بھی تصور کر لیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ وہ چلے گئے. اب ہدایت ذمہ کیا تھا کہ ایسی چیز دوں گا جس میں امت, خاص افراد کے لیے تو نہیں کہا تھا, امت کے لیے کہا تھا. تو کیا اس کے بعد, اس دن کے بعد, یعنی تو آخری ایام ہے نا رسالت میں, اس کے بعد کچھ صحابہ کو بلا کے پھر لکھوایا, حضرت علی کو لکھوایا, دیگر جو اصحاب تھے یا اپنے اہل بیت کو بلا کے لکھوایا ہو کہ دیکھیں اس دن تو یہ واقعہ ہوا تھا, اب آپ لے آؤ تو میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں. اصحاب کو بلا لیتے, چلو اس گھر میں کتنے افراد ہوں گے, 10 ہوں گے, 12 ہوں گے, 15 ہوں گے, ان کو پھر دوسرے دن آپ اعلان کر دیتے. دوسرے دن کیا ہے, یہی واقعہ جس میں ہدایت موجود ہے یہ سیاح تک میں لکھوا گئے رسول. اس سے بڑا لکھوا کے گئے سیاح تک میں جو نہیں لکھنا چاہ رہے تھے ان سب سے لکھوا لیا. ہم اس خاص موقع کی بات کر رہے ہیں جس میں ہدایت پہنچانا رسول کا کام ہے, جس بھی طریقے سے پہنچے. دیکھیں آپ رسول کو ایک طریقے سے روکیں گے تو وہ دوسرے طریقے سے ہدایت دے دیں گے, ایک طریقے سے نہیں لکھنے دیں گے وہ دوسرے طریقے سے لکھ لیں گے. یہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا نا. دیکھیں 2 باتیں, رسول ہدایت کرنا چاہتے تھے, اس وقت نہ کرنے دی گئی, ٹھیک ہے نا. پھر رسول نے ہدایت نہیں کی, یہ کر لی. ہم یہ کہتے ہیں اگر اس سے تعلق آپ ہدایت کا لیتے ہیں تو اور کیا خلافت کا لیتے ہیں, نہیں جو مرضی تھا, امامت کا تھا نا, گمراہی نہیں کچھ بھی. گمراہی یہ تو مفروقان ہے نا, گمراہی سے تعلق. ہاں صحیح, ہدایت کا تعلق گمراہی سے, گمراہی جو ہے امامت خلافت سب چھوڑ دیں. ٹھیک. رسول خدا کے پاس ایک ایسا نسخہ تھا جس کی وجہ سے امت نے گمراہ نہیں ہونا تھا, بچ جانا تھا, اس سے بچنا تھا. یہ نسخہ رسول خدا نے یہ ہدایت فرمانی تھی. صحیح. یہ ہدایت فرمانی تھی فرمائی یا نہیں فرمائی, اس موقع پر نہیں فرمائی. اس کے بعد ہاں یہ آپ سے سوال ہے کہ اگر ہدایت فرمانی تھی, اگر یہ اتنا اہم تھا. نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں نا, ہم آپ سے یہی پوچھ رہے ہیں. ہم تو ہمارا موقف بہت واضح ہے, ٹھیک ہے. وہاں تو نہیں کہنے دیا گیا. ہاں نہیں کہنے دیا گیا, یہ تو اس کے بعد بھی کہنے دیا گیا یا کہا نہیں کہا نا, لکھوایا نہیں لکھوایا. صحیح. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہدایت کا یہ والا حصہ بھی یہ دین کا کوئی حصہ ہوگا یا یہ کچھ بالکل دین کا حصہ ہے. اس کے بغیر دین کامل نہیں ہوگا. پھر نہیں ہوگا, آخری ایام ٹھیک ہے نا. پھر رسول خدا دین کامل کر کے نہیں. یہ تو آپ پر اعتراض ہے نا ہمارا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں لکھوا گئے. وہ کہاں ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں جو لکھوا کے گئے ہیں نا اس دنوں کے بعد, یعنی قوموا انی لکھ دیا نا. نہیں یہ اور تو آپ کو جب دیکھیں کون میرا ہے کون میرا نہیں, اگر یہی تو تھا ہدایت اور ضلالت, اور کیا تھی, اور کیا ہدایت ہے اور کیا ضلالت ہے, ٹھیک ہے نا. کون میرا ہے کون میرا نہیں ہے, لکھ دیا. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد ہم امامت و خلافت کو نہیں لیتے, ہاں لیکن جو کہا ہے اسی کو لیتے ہیں. جو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں یہ کامن گراؤنڈ ہے, یہ میں کامن گراؤنڈ کو اسٹیبلش کر دوں. یہ نہیں ہو سکتا رسول خدا ایک ہدایت کرنا چاہتے ہوں اور انہوں نے نہ کی ہو, وہ اتنی اہم ہو. ہمارا بھی یہی اشکال ہے, ٹھیک ہے نا, نہ کی ہو. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں نہیں کی ہے, امرہم شورا بینہم, اور اتنا اہم تھا, کہا میں کہنا چاہتا ہوں, میں لکھوانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. جب اس کو چیلنج کیا گیا, رسول خدا کی اتھارٹی کو نہیں مانا گیا, تو آپ کہتے ہیں اس کے بعد ویسے ہی رہ گیا. ہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنا یعنی ضروری نہیں تھا, اور رسول کہہ رہے تھے تمہاری ہدایت اسی پہ قرآن ہے اور دیگر چیزیں. یہ تو آپ کا موقف ہے, رسول کا موقف تو نہیں ہے نا. رسول نے تو یہ نہیں کہا میں قرآن دے کے جا رہا ہوں وہی تمہارے لیے کافی ہے. ہمارے لیے یعنی ہم جو اپنا موقف پیش کر رہے ہیں تو صحابہ کرام نے, یعنی حضرت عمر بن خطاب نے اور دیگر صاحب جو ان کے ساتھ تھے, یعنی 2 اس میں روایت جو آپ پیش کر رہے ہیں اس میں بھی ہے کہ 2 تقسیم ہو گئی. ایک چاہتے تھے لکھوانا چاہیے, ایک چاہتے نہیں ہمیں قرآن کی ضرورت ہے. تو جنہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں قرآن کی ضرورت ہے لیکن ہم آپ کو اس کیفیت میں لکھنے, ٹھیک ہے نا, ہمیں قرآن کی ضرورت ہے, آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اس لکھنے کی ضرورت, لکھنے کی وہی تو, اور آپ کی ضرورت, آپ کی ضرورت تو یہ مطلقاً ہو جائے گا, نہیں کسی بھی نہیں ہے. کسی کو جو رسول کے ایک آن کے لیے بھی اتھارٹی, ایک حرف کی اتھارٹی کوئی نہ مانے, وہ اس کا رسالت پہ ایمان ختم ہو جاتا ہے. جو بہت سخت ہو جائے گا. نہیں سخت نہیں ہے, یہ سب کا عقیدہ ہے. آپ ابھی ایک آن کے لیے رسالت میں کی اتھارٹی کو نہ مانے, ٹھیک ہے نا, پھر آپ واپس آ سکتے ہیں. نہیں, اگر میں رسول اللہ کی کسی بات کا یعنی انکار کرتا ہوں تو یہ تو صریح قرآن مجید ہے اور یہ تو دین ہے, اگر دین ہے یہی کوئی یہ واضح ہے, یہ مشترک ہے, کامن گراؤنڈ ہے. یہ کوئی میں شیعہ سنی بات نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں میں دوبارہ آپ کو کامن گراؤنڈ اسٹیبلش کرتا ہوں. رسول خدا ہدایت فرمانا چاہ رہے تھے یا نہیں چاہ رہے؟ بالکل چاہ, فرما سکے یا نہ سکے اس موقع پر, اس موقع پہ, اور اس کے بعد تو دکھانا آپ کے ذمہ ہے. نہیں ہم ابھی کامن گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں, ہم آپ اور ہم الگ نہیں ہوئے. ہم کامن گراؤنڈ اسٹیبلش کرنے کی بات کر رہے ہیں نا, کہ رسول خدا یہ کامن گراؤنڈ ہے. رسول خدا ہدایت کے لیے یا کوئی بات جو بہت اہم تھی اور ہدایت اور گمراہی سے بچنے کی تھی, وہ بیان فرمانا چاہ رہے تھے. بالکل طے شدہ ہے, وہ ہدایت کرنا چاہ رہے تھے. ایسا تھا کہ اس کے بغیر دین کامل نہیں ہے, کیوں نہیں, تو پھر ہو چکی بات آخری ایام میں بہت اہم ہے, ٹھیک ہے نا. اس وقت بیان نہیں ہونے دیا, اس کے بعد بیان ہوا, آپ کہتے نہیں ہوا, ہم بھی مان لیتے ہیں, یہ محال ہے, نہیں ہو سکتا ہے. رسول کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہوں اور انہوں نے وہ بیان نہ کیا ہو, یہ نہیں ہو سکتا ہے, پھر دین کامل نہیں ہوا. پھر ہمیں کل قیامت کے دن نہیں کہا جا سکتا تم کیوں گمراہ ہوئے. ہم گمراہ اس لیے ہو کہ رسول خدا نے پھر بات بیان ہی نہیں, خود فرمایا تھا اس بات کے بغیر گمراہ ہو جاؤ گے, اور پھر وہ بات اب ہم گمراہ ہیں, نہیں بتائی. ٹھیک ہے, یہ کامن گراؤنڈ ہے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ مجھے پیش نہیں کرنا کہ اس کے بعد رسول نے کب فرمایا. اچھا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا سے ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ہم سب کا عقیدہ ہے, کوئی شیعہ سنی نہیں ہے. دیکھیں بہت سی جگہ ایسی آتی ہیں جب اختلافی آتا ہے تو ہماری عقلیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں.
یہ بالکل کامن گراؤنڈ ہے. یہ پہلو تو واقعتاً یعنی مجھے ابھی یہ سمجھ میں آیا کہ یعنی اگر نہیں رسول خدا کچھ لکھوا رہے, اس کا تعلق ہدایت اور گمراہی سے ہے, تو قیامت کے دن کس چیز کا پوچھا جائے گا مجھ سے؟ میں کہوں گا کہ اگر میں گمراہ ہوں تو اسی وجہ سے ہوں. آپ نے بیان رسول نے جو ہے وہ اللہ آپ کے رسول نے تو بیان ہی نہیں کیا تھا اس کو, ٹھیک, یعنی اس کے بعد بیان کیا گیا ہے. نہیں ہو سکتا ہے بیان نہ کریں, بیان کیے بغیر نہیں رہا, نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک 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 ہے نا. اب آپ شیعہ موقف پہ آ جائیں. صحیح, یہاں تک آنے کے بعد اب کوئی راہ فرار کوئی نہیں ہے. بالکل, ٹھیک ہے یہاں نا؟ تک طے ہے. یہاں تک طے ہونے کے بعد اب ہمیں انہی واقعات میں ہدایت چاہیے. یہی ہے, یہاں پہ مل گیا, رسول دے گئے, رسول لکھوا گئے. نہیں ہو سکتا رسول لکھوانا چاہ رہے ہوں اور چند لوگ لکھنے سے روک سکتے ہوں, مشیت الہی لکھنے پہ ہو اور کسی کی وجہ سے وہ نہ لکھا جائے. ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے, لکھا گیا ہے. لیکن آپ ابھی تک آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے نا کہ رسول خدا نے لکھوا دیا ہوگا کہ مثلا میرے بعد علی امام ہیں, ابھی آپ وہ لکھے کی تلاش میں ہیں. بالکل, میں اسی کی تلاش میں ہوں. ٹھیک ہے نا. وہ تو رسول خدا غدیر میں فرما گئے تھے, اعلان بھی کر دیا تھا, بیعت بھی لے لی تھی, سب کچھ ہو گیا تھا. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت ابھی یہ جو ہم نے بات کی ہے, یہ اگر کسی کو سمجھ میں آیا تو یہ مزید ہو گیا, واضح ہو گیا. ٹھیک ہے نا, نامینیٹ ہو گیا. اچھا, خوب منی سے. ہاں, آپ کو نامینیشن چاہیے تھی, امام کی نامینیشن تو ہو چکی تھی. اچھا, تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کہ وہاں نامینیشن ہو گئی تھی اور یہاں قوم ونی سے ایک یعنی دو راہ رسول خدا نے کہا ایک راہ کو اپناؤ جو میں نے غدیر میں بتائی تھی, ایک راہ یہ ہے, اس سے عمل کر لو. یہ بہت ایک نئی چیز ہے. واللہ آج یعنی یہ جو قوم ونی کے الفاظ سے آپ نے جو استدلال کیا, میرے ذہن میں یقیناً یہ نہیں تھا, اور میں بھی اس پر تدبر مزید کروں گا, شروعات کو مزید کروں گا. دیکھیے, ہم جب شروعات میں جاتے ہیں نا اور لوگوں میں جاتے ہیں, میں کوشش یہ کرتا ہوں لوگوں کی باتوں کو چھوڑو. ٹھیک ہے, جتنی ہدایت ہمیں اہدنا صراط المستقیم, شب اور روز کیا ہے یہ اہدنا صراط المستقیم؟ خدا نے یہ تو نہیں کہا بخاری پڑھو, مسلم پڑھو, فلان پڑھو. ہدایت سیدھا خدا سے. ٹھیک ہے نا, خدا ہدایت دیتا ہے, اور یہ بغیر امامت کے کانسیپٹ کے اہدنا صراط المستقیم ہوتا ہی نہیں. بالکل, اس کا تعلق ہدایت سے, صراط سے, سیدھے راستے سے. ہدایت ہے, ہدایت ہادی سے, ہادی وہ بھی من اللہ چاہیے. تو یہ بہت زیادہ اگر لوگوں کو پڑھیں گے, لوگوں کی باتیں, لوگوں میں کیا ہوا, ہمیں اسے کوئی غرض نہیں ہے. اگرچہ ہم بہت زیادہ پاس میں جاتے ہیں اور ان چیزوں کو بحث کرتے ہیں, اس کے اپنے بھی جوابات ہیں. فی الحال میں چاہ رہا ہوں آپ تھوڑا سا آزاد ذہن سے کامن گراؤنڈ جس کو سب مانتے ہیں اس پر آئیں اور اس سے باتوں کو دیکھیں, آپ کو سب واضح ہو. اچھا, اگر یعنی یہ اس کا مختصری بھلے جواب دے دیجیے گا, واضح تھا, روشن تھا, معقول تھا, سری آیات تھیں, اس پر بھی ہم نے بحث کر لی, نہیں لکھوا کے دیا گیا یہ ساری. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی, اس میں اگر ہم مستضعفین جو اس دور میں تھے یا ارد گرد کے علاقوں کے صحابہ تھے یا جو صحابہ نہیں تھے جو رسول خدا کو نہیں دیکھ پائے, بہت بڑا ایک طبقہ وہ اس سے محروم رہا, یعنی اس نظریے سے جو ابھی ہم نے جس پر ہم نے بحث کی. تو کیا یہ ممکن ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا گروہ, یہ تو سنت الہی اسی پہ کہ اکثر ہم لا یعقلون, آپ اکثر ہم کو دیکھیں اور قلیل کو دیکھیں. یعنی آپ جو ہمارے ابھی جو ذہن میں آ رہا ہے نا, وہ یہ ہے